السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم ربنا زدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة
الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فعد 5 فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا ولا تكثر الزهك فإن كثرة الزهك تميت القلب. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں گر توفیق تو دے تو خدمت اسلام کر جاؤں. گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے گر ہو اس میں کمی تو دین مکمل ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے اس دنیا کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی ایک مخلوقات پیدا کی اور ان مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اشرف المخلوقات کے اندروں شامل فرمایا. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے اس اشرف المخلوقات میں سے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں نبی رحمت سرور کونین تاجدار انبیاء تاجدار ختم نبوت آمینہ کی لال پیکر حسن و جمال میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے خاص ہے. ابتدا ہی میں آپ کے سامنے ایک احادیث مبارکہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا جہان کے اندر اگر آپ کسی کنجوس انسان کو دیکھنا چاہتے ہو کسی بخیل انسان کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس بندے کو دیکھ لیجئے کہ جس کے سامنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی بندہ میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. اور جو بھی بندہ نبی مکرم علیہ السلام کے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس بندے کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں معززات مکرمات ماؤں اور بہنوں جہاں بھی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے دل جون کے دل و دماغ سے پیار اور محبت کے ساتھ درود پڑھیے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا ہے صحابہ کرام، تبع تابعین، تابعین، محدثین کرام کہ جن کی محنت و مشقت کے ذریعے یہ دین حنیف، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے تک پہنچا۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں اللہ رب العالمین کی توفیق خاص کے ساتھ آپ کے سامنے صرف ایک حدیث کا ترجمہ پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس حدیث کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے دوستو، میں نے آپ کے سامنے 29واں پارہ سورۃ الملک کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے میں ہم نے کیا سوچ لیا ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اردو زبان سمجھ آئے؟ مسئلہ نہیں ہے نا، محسن بھائی پنجابی میں جمعہ پڑھاتے ہیں، ہم نے کہا اگر کہتے ہو تو پنجابی میں پڑھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دنیا جہان کے اندر میں نے اس انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے، ان جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ قرآن مجید 29واں پارہ سورۃ الملک کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں اللہ رب العالمین آزما کے دیکھوں، میں اللہ رب العالمین انسانوں کے اندر دیکھوں کہ کون سے ایسے انسان ہیں احسن عملا جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ موت کو اور زندگی کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ انسانوں کو آزمانے کے لیے۔ کس معاملے میں آزمانے کے لیے؟ کہ احسن عملا، کون سے لوگ ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اللہ رب العالمین غالب بھی ہیں اور معاف کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین آزمانے پہ قادر ہے، وہ آزما سکتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں معلوم ہوگا کہ میں اور آپ نے دنیا میں آنے کا مقصد کیا سمجھ لیا ہے کہ میں نے اور آپ نے صرف عزت کمانی ہے، شہرت کمانی ہے، میں نے اور آپ نے صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنا ہے۔ اگر میرے پاس 1 پلاٹ ہے تو میں نے 2 حاصل کرنے ہیں، اگر میرے پاس 1 دکان ہے تو میں نے 2 حاصل کرنی ہے، اگر میرے پاس 1 پلازہ ہے تو میں نے 2 بنانے ہیں، اگر میرے پاس 1 گاڑی ہے تو میں نے 2 بنانی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد انسان کا یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر میں نے دیکھ لیا اس آدمی نے پتھر کی کوٹھی بنائی ہے، بڑا ماربل لگایا ہے، میں اس سے اعلیٰ بناؤں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے دنیا جہان کے اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں، دنیا کے اندر میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں کون سے لوگ ہیں جو تم میں سے اچھے عمل کرتے ہیں اور کون سے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے برے عمل کرتے ہیں۔ دنیا جہان کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے۔ افسوس، آج میں نے اور آپ نے، ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو ایسے سینکڑوں انسان ملیں گے جن کو نہ نماز کی فکر ہے، نہ حلال و حرام کی فکر ہے، نہ چھوٹے بڑے کی تمیز ہے، نہ اس کو اپنے کا فکر، نہ کسی بگانے کا فکر، نہ کسی یتیم کا، نہ کسی مسکین کا، نہ کسی مسافر کا۔ الغرض مقصد کیا ہے؟ ذہن کیا ہے؟ بس دنیا کا مال اکٹھا کر لو۔ ہے افسوس، پتہ نہیں کہ رات کو سونا ہے، سونے کے بعد صبح ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں کہ میں بازار گیا ہوں واپس آنا ہے یا نہیں، پتہ نہیں کہ جو سانس میری اندر گئی ہے اس نے باہر آنا ہے کہ نہیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ دنیا کما لو، دنیا اکٹھی کر لو۔ میرے بھائیوں، نہیں، آئیے قرآن مجید اٹھائیے، پڑھیے، اللہ رب العالمین نے مقصد کیا بیان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورۃ الزاریات 27واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے دنیا جہان کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیے ہیں کہ تم صرف میری عبادت کرو۔ اور سورۃ
ملک کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تم میں سے آزماؤں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ قرآن مجید کو پڑھنا ثواب ہے، نماز پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے، دن اور رات کے اندر 5 نمازیں پڑھنی، سال کے اندر 1 مہینے کے روزے رکھنے، ساری سمجھ ہے، سارا پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں آزمانا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر سے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں کہ جو اللہ رب العالمین کے فرامین ہیں ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کی طرف مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے۔ ایک حدیث ہے، بس اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر کے اجازت چاہوں گا، ذرا میری باتوں کو اپنے پلے باندھ کے لے جانا۔ انشاءاللہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے زندگی کو جینے کا مقصد بیان کر دیا، اور آج کے جمعے کے اندر میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کیا ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں دین اسلام کے مطابق ہے؟ کیا ہمارے جو شب و روز گزر رہے ہیں، جو میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیا ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام آئے، اعلان کیا، مَن يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، کیا میرے صحابہ کی جماعت میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ میرا ایسا صحابی ہے، کوئی میرا ساتھی ہے، مَن يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، جو مجھ سے یہ کلمات لے لے، آخذ یأخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، کو مجھ سے یہ کلمات لے لے، اور ساتھ ہی ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا کہ مجھ سے صرف کلمات لینے نہیں ہے۔ ذرا غور کرنا، آج میں اور آپ بھی دین اسلام سیکھتے ہیں، دین اسلام کی باتیں سنتے ہیں، میں اور آپ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن اصل کام ہمارا کیا ہے؟ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ اخرجت للناس تأمرون، اس قوم کو، ان لوگوں کو کس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ کہ یہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اب دیکھنا نبی علیہ السلام کیا فرمایا؟ مَن يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، کیا تم میں سے کوئی ایسا میرا ساتھی ہے، کوئی میرا صحابی ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے اور پہلے ان پہ خود عمل کرے پھر لوگوں کو بتلائے؟ مَن يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، پہلے ان کو خود سیکھے، اور يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، پھر لوگوں کو سکھائے۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے دین اسلام پڑھ لیا اب دوسروں کو بتاتے رہے، خود کا بتا نہیں، پہلے خود عمل کرنا ہے۔ جو بندہ خود عمل کرتا ہے کسی بھی معاملے کے بعد، جو آپ دنیا داری کی مثال لے لیجیے، کوئی بھی کاریگر ہے، کسی بھی معاملے کا ہے، جب تک اس کو خود اس کام کے اندر ماہریت حاصل نہیں ہوگی، جب تک وہ خود اس کا فن اچھے طریقے سے حاصل نہیں کر لے گا، وہ دوسرے کو کیا بتلائے گا؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے خود سیکھنے ہیں، پہلے خود یاد کرنے ہیں، پہلے خود عمل کرنا ہے، پھر لوگوں کو بتانا ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت میں سے سب سے پہلے پتہ کون کھڑے ہوئے؟ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے کھڑے ہوئے اور کہا، قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول مجھے یہ کلمات سکھلائیے، میں خود بھی سیکھوں گا اور لوگوں کو بھی سکھلاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے 5 چیزیں گنوائیں۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں، سمجھ آ رہی؟ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے 5 چیزیں گنوائیں۔ ان میں سے پہلی چیز، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے میرے پیارے صحابی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اجر کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا مقام کیا ہوگا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو نے صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، کہیں ہم ایسے کاموں میں مبتلا تو نہیں
کہ جن کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اور میں اور آپ کر رہے ہیں. والدین کی نافرمانی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے. شراب نوشی، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، یہ سب چیزیں جو بھی ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو حرام قرار دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ایک کام کرنا ہے تو نے، حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں لوگوں کے اندر تو عبادت گزار گنا جائے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. کام ایک کرنا ہے. دنیا جہان کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عبادت گزار وہ بندہ ہے جو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، 2021 روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نمبر کیا فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اگر تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کے ہاں عبادت گزار بندوں میں لکھ دیا جائے تو اے میرے پیارے صحابی ایک کام تم کر دے، خوشخبری میں دے دیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر بتلائیے کام کیا ہے، کرنا کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا ہے. کیا ملے گا؟ اعبد الناس، لوگوں میں سے عبادت گزار بن جائے گا. یاد رکھیں. دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اے میرے پیارے صحابی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو غنی لوگوں میں لکھ دیا جائے گا. اغنى الناس. ہائے افسوس آج میرے معاشرے میں غنی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جس کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، بینک بیلنس ہے، اس کو غنی سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑا امیر ترین شخص سمجھا جاتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میرے پیارے صحابی وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اپنی زبان پہ کبھی شکوہ نہ لانا. میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نوافل بھی ادا کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں بڑوں کا احترام بھی کرتا ہوں، چھوٹوں پہ شفقت بھی کرتا ہوں، میں حلال و حرام کی تمیز بھی کرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانتا بھی ہوں، لیکن پھر بھی میرے رزق میں بے برکتی ہے. میرے بھائی شاید اللہ تجھے آزما رہا. اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرا اور آپ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میری اور آپ کی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی کہیں بات میں کچھ نہ کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ وعدہ کرے، مثال لے لیجئے آج اس معاشرے کے اندر، اس گلی کے اندر، اس محلے کے اندر کوئی نائب ناظم، کوئی صدر، کوئی کونسلر میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کرے نا کہ میں فلاں کام کروں گا، ہم اس کے وعدے کے پیچھے جان دے دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی مانتے ہیں. یار فلاں بندے نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ بڑا اثر و رسوخ والا بندہ ہے، وہ بڑی محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اس وعدے کو پورا کرے گا. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، میرا اور آپ کا یقین ہے، میرا اور آپ کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ، جن بندوں کے ساتھ اللہ رب العالمین وعدہ کرے، کیا اللہ رب العالمین کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اے میرے بندے ایک کام تو کر لے، باقی مجھ پہ چھوڑ دے. کیا کرنا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہر حال میں تو نے میرا شکر ادا کرنا ہے. تیرے رزق میں برکت، تیرے رزق میں فراخی، تجھے صحت دینا، ایمان والی زندگی دینا، تیرے معاملات کو سدھارنا میں اللہ رب العالمین کا کام ہے. اپنی زبان پہ کبھی ناشکری نہ لانا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. قرآن مجید کے اندر میرے اور آپ کے خالق و مالک نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہر حال میں میرا شکر ادا کر، میں تجھے اتنا دوں گا تجھے سنبھالا نہیں جائے. اور اس حدیث کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اے میرے پیارے صحابی اگر تو چاہتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر عرش پری پہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں، اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جائے، کوئی زیادہ صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زکاتیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ راضی ہو جا. اغنى الناس تو غنی بن جائے گا. میرے بھائیو یہ بہت مشکل کام ہے. آج دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیے، ہر بندے کی زبان پہ شکوہ ہے، ہر بندے کی کوشش ہے کہ اس کے پاس ایک بائک ہے میں نے دو لینی ہے، اس کے پاس ایک گھر ہے میں نے دو بنانے ہیں، اس کے پاس ایک دکان ہے میں نے دو بنانی ہے. تو پھر اس کی
اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے، اتنا مال ہے، اتنا رزق ہے وافر مقدار میں، لیکن پھر ہر بندے کی زبان پہ ناشکری۔ یہ ناشکری کا سبب، یہ ناشکری کی وجہ، ناشکری کا رزلٹ کیا ہے کہ پاس سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی یہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اب تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ اے میرے پیارے صحابی، ذرا غور کرنا، تیسری بات بڑی اہم بات ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جو میری اور آپ کی زندگی کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ضروری ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل اور حقیقی مومن بن جائیں، اصل اور حقیقی مومن کہلوائے جائیں، تو اس کے لیے یہ نسخہ ہے میرے بھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے میرے پیارے صحابی، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر، تجھے ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو حقیقی مومن گنا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو حقیقی مومن لکھ دیا جائے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میرے بھائیو، احادیث کی کتب اٹھائیے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر ہمسایوں کے اتنے حق بیان کیے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا، خدشہ تھا کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ کہہ دے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی وراثت میں بھی حقدار ہے۔ اللہ اکبر، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، اب ذرا غور کرنا، ایک آنے والا آدمی آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی جی، فلاں محلے میں ایک عورت رہتی ہے، بڑا صدقہ کرتی ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی نمازیں ادا کرتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرتی ہے، اس کے علاوہ وہ نفلی صدقہ بہت زیادہ کرتی ہے، اس کے دروازے پہ جو بھی جائے اس کو خالی ہاتھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی جی، اس کی زبان سے اس کے گلی والے، اس کے محلے والے، اس کے ہمسائے محفوظ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، اس کے روزوں کو نہیں دیکھا، اس کے صدقات کو نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث اٹھائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهِيَ فِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔ کہاں گئے اس کے صدقات؟ کہاں گئے اس کی نمازیں؟ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم بہترین مسلمان تلاش کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں میں دیکھ لو کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے وہ بہترین مسلمان۔ اس کے صدقوں کو ایک طرف، اس کی نمازوں کو ایک طرف، اس کے روزوں کو ایک طرف چھوڑ کے کہہ دیا کہ فَاہِیَ فِی النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی آدمی نے بتایا کہ اللہ کے نبی جی، اسی محلے کے اندر، اسی گلی کے اندر ایک اور عورت رہتی ہے، وہ بمشکل سے اپنی فرض نمازیں ادا کرتی ہے اور صدقہ خیرات چند پنیر کے ٹکڑے کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی جی اس کا اخلاق بڑا ہے، اس کی زبان سے کوئی تنگ نہیں ہے، وہ اس کی زبان سے اس کے گلی والے، محلے والے، ہمسائے تنگ نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاہِیَ فِی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ آئیے آپ، میں اور آپ اپنے معاشرے کے اندر اپنے گریبان میں نظر دوڑائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ گلی سے گزرتے ہیں نا تو ان سے خود چھپنا پڑتا ہے، ان کی زبان درازی کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اسی موقع پہ حدیث یاد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ایک جنازہ گزرا۔ میرے بھائی، زبان ایسی چیز ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے گلی محلے والے، اس کے عزیز و اقربا جس طرح کی اس کی گواہی دیں گے، اللہ رب العالمین ویسا ہی اس بندے کے ساتھ سلوک کرے گا۔ ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ بندہ فوت ہو گیا، بہت اچھا بندہ تھا، بہت اخلاق والا، بہت ایماندار شخص تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لفظ بولا، بچا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے، صحابہ کرام جو جتنے بھی لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا شکر ہے جان چھوٹی گئی، مر گیا مگر نہ تھی، سکون ہو گیا گلی میں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی لفظ بولا، بچا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی جی، دو الگ الگ جنازے گزرے ہیں، الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ واقعات ہیں دونوں کے، آپ نے لفظ ایک ہی بولا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے بارے میں آپ نے اچھی باتیں بولی ہیں، آپ نے اس کے حسن سلوک کی وجہ سے آپ نے اس کے بارے میں اچھی باتیں کہی ہیں، اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ میں نے کہا واجب اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور جس بندے کے بارے میں آپ نے بولا کہ وہ بڑا یعنی کہ زبان دراز تھا، اس کا اخلاق بالکل ٹھیک نہیں تھا، میں نے بولا واجب اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ایک اچھے مومن کی نشانی ہے، ایک اچھے مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اے میرے پیارے صحابی، اگر تو چاہتا ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تکن مسلمن، مسلمان لکھ دیا جاؤں، حقیقی معنوں میں جو مسلمان ہوتا ہے، تو کیا فرمایا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ، جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وہی تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو حقیقی مسلمان بن جائے۔ میرے بھائیوں، ایمانداری سے بتانا آج ہمارے معاشرے کی کیا صورتحال ہے، کہ جو میں اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہوں، ادھر تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے وہ پسند کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ اپنے سگے بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے وہ چیز پسند کرنی ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنی ایمانداری سے میں اور آپ بتانا کہ جس چیز میں ہمیں فائدہ ملتا ہے ہم کسی دوسرے کو دیتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ یار صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے سوچا نا کہ یار آج میں نے اتنا کام کیا کہ میرا آج کا گزارا ہو جائے گا، باقی میں نے دوسرے بھائی کو دے دیا جس کو نہیں ملا۔ اگر میرا ایک کھجور کے باغ کے ساتھ گزارا ہوتا ہے نا تو میں نے اپنے دوسرے بھائی کو دے دی، یا تو اس کے ساتھ گزارا کر لے، میرا اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات بھی تو دنیا میں نوازے ہیں نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اپنے معاشرے کے اندر حقیقی مسلمان دیکھنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے ہاں حقیقی مسلمانوں میں لکھ دیے جائیں، تو ایک کام کرنا ہے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنی جان کے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو، وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اب کام یہی ہے کہ بس میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم یہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مصداق ٹھہرتے ہیں یا نہیں، کیا ہم کسی کا بھلا سوچتے ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو بندہ کسی مسلمان کے لیے بہترین سوچے گا اللہ رب العالمین اس کو بہتر عطا کرے گا۔ تم نے کسی کی بھلائی کا سوچنا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کا بھلا کر دینا ہے، اور کیا چاہیے؟ تو اپنی ایمانداری سے دیکھ، جس بندے کا اللہ رب العالمین بھلا کر دے، کیا دنیا میں اسے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی؟ پانچویں نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آخری بات ہے، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے میرے پیارے صحابی، زیادہ نہیں ہنسنا، فضول نہیں ہنسنا، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے میرے پیارے صحابی، زیادہ نہیں ہنسنا، اگر تو زیادہ ہنسے گا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ تُمِيتُ الْقَلْبَ، تیرا دل مردہ ہو جائے گا۔ اے انسان، جب تیرا دل مردہ ہو گیا پھر تجھے حلال و حرام کی تمیز نہیں رہے گی، پھر تجھے اذان کی آواز سنائی دے گی لیکن اس کا معنی نہیں سمجھ آئے گا، پھر تجھے بڑا نظر آئے گا، چھوٹا نظر آئے گا، بڑے کی عزت کی سمجھ نہیں ہوگی، چھوٹے پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کی سمجھ نہیں ہوگی، تیرے پاس دنیا کا سارا کچھ ہوگا لیکن تجھے سکون نہیں ہوگا، کیوں؟ تیرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہیں، کہکے لگا کے ہنس رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر دیکھ رہے ہیں وہ کہکے لگا کے ہنس رہے ہیں، بازار آباد ہے، مسجدیں ویران ہیں، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے سارے کا سارا جسم درست رہتا ہے، یہ قلب وہ دل ہے، یہ جو دل ہے نا، دل یہاں سے خواہشات اٹھتی ہیں، یہ دل ہی ہے آپ کو ملامت کرے گا کہ بھائی جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو، یہ دل ہی ہے، یہ برائی پہ بھی ابھارے گا، نیکی پہ بھی ابھارے گا، لیکن کب؟ جب یہ مردہ ہو گیا پھر صرف برائی کی طرف جائے گا۔
جب یہ زندہ رہا، اس کے اندر کوئی ایمان کی رتی موجود رہی، پھر آپ کو بتائے گا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا معنی کیا ہے، پھر یہ آپ کو بتائے گا کہ الصلاۃ خیر من النوم کا معنی کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جب یہ دل ہی مردہ ہو گیا تو پیچھے کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب۔ اے میرے پیارے صحابی، جب تو فضول ہنسے گا، کہہ لگا کے ہنسے گا، تیرا دل مردہ ہو جائے گا۔ تو جب تیرا دل مردہ ہو گیا، بس تو یہی سمجھ لے کہ تو نے اسلام اور دین کو خیر بات کہہ دی۔ دین اسلام کے اندر 5 وقت کی نماز ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ بات ذرا سخت ہے، دل سنبھال کے سنیے گا۔ اٹھائیے تفسیر دعوت القرآن عبدالسلام بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ بطول حیاتی، اس کے اندر میں نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کی تفسیر پڑھیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس آیت کی تشریح پڑھیے، تفسیر پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مستدرک حاکم، سنن ابی داؤد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصحیحہ، ان کتابوں کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ بغیر عذر کے، یہ بات ذہن میں رکھنا، بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، بعد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، بغیر عذر کے، کیونکہ قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا، بات کسی اور طرف چلا جائے گا، لیکن یہ ضروری تھی اس لیے آپ کو بتائیے جہاد سے بڑا کوئی عمل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین اسلام کے اندر جو بندہ اپنے مال اور جان کے ساتھ میدان جہاد میں چلا گیا، اپنی جان کو کٹوا دیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، دین اسلام کے اندر اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان کیا ہے کہ میدان جہاد ہو، جنگ لگی ہوئی ہے، گولیوں کی تلواروں کی گنگناہے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میدان جہاد کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ اور ادھر بھی کیسے پڑھنی ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ طریقہ چینج ہو جائے گا لیکن نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائی، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی مارکیٹ کے اندر ہیں، دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں یار وہ نماز چھوٹ گئی، وہ پارٹی آئی ہوئی تھی، وہ بندہ سامان دینے آیا ہوا تھا، اس کو میں نے پیمنٹ کرنی تھی، وہ میں نے بینک جانا تھا، وہ میں نے فلاں کام کرنا تھا، اس لیے نماز چھوٹ گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے بغیر عذر کے ایک نماز بھی چھوڑ دی، اس کی نماز نہیں۔ ہم نے اس دین اسلام کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، اتنا ہلکا، تو پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ایسی ایسی بیماریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب لوگ دین کو خیر آباد کہہ دیں گے تو ان کے اندر ایسی بیماریاں آئیں گی، ان کے بڑھوں نے کبھی ان کا نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے بڑوں نے ان بیماریوں کو کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا۔ وہ کب آئیں گی؟ جب لوگوں میں سے دین اسلام نکل جائے گا، جب لوگوں کے دلوں سے، دماغ سے، ذہنوں سے اس دین کی قدر و قیمت نکل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ اے میرے پیارے صحابی، زیادہ نہیں ہنسنا، اگر زیادہ ہنسو گے تو دل مردہ ہو جائے گا، جب دل مردہ ہو گیا تو پھر کسی چیز کی پہچان باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں پر دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔